جی آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. آج کافی دنوں کے بریک کے بعد ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں جناب طاہر گورا صاحب، جو کہ کینیڈا میں رہتے ہیں. طارق فتح صاحب کے بہت ہی قریبی دوست، بہت پرانا ان کا تعلق ان کے ساتھ، انہوں نے ان کے ساتھ پروگرامز کیے. یہی مقصد ہے کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ آج ہم بات کریں گے جو ان کو بڑے قریبی جانتے تھے. تو کچھ میموریز جو ہیں وہ تھوڑی سی کھنگالنے کی کوشش کریں گے. طاہر گورا صاحب آپ جانتے ہیں کہ رائٹر ہیں، آتھر ہیں، ناولسٹ ہیں اور براڈ کاسٹر بھی ہیں. طاہر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو ونس اگین. تھینک یو. آپ سے بات چیت کر کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. انلائٹننگ گفتگو ہوتی ہے، آپ کی چیزوں پہ گہری نظر ہے، اور میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کا چینل سبسکرائب کریں. آپ جیسے دوستوں کی آؤٹ ریچ جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. طاہر گورا صاحب کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے، ٹیگ ٹی وی پہ تو وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ ضرور سبسکرائب کیا جائے اور آپ کو بھی دیکھا جائے. آپ بڑی کریٹیکل گفتگو کرتے ہیں لیکن بہت زبردست ہوتی ہے. طاہر صاحب، طارق فتح اس دنیا سے چلے گئے. اس سے پہلے کہ میں چلیں وہ سوال بھی شامل کر لیں، ایک تو یہ کہ آپ کا ان سے تعلق کتنا گہرا تھا، کتنی پرانی آپ کی دوستی تھی اور کیسی یہ دوستی رہی. کچھ اگر آپ ہمارے ساتھ میموریز شیئر کرنا چاہیں، ان کے متعلق کچھ کہنا چاہیں. اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے میڈیا نے یہ خبر پبلش کی ہے کہ طارق فتح اس دنیا سے چلے گئے. میں نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر وائس آف امریکہ، بی بی سی اردو اور پاکستان کے جیو، ڈان، سب نے کہ پاکستانی کالمنسٹ اور جو رائٹر اور تھنکر جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو سر اس میں بڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو شائع ہو رہا ہے اس میں لکھا جا رہا ہے پاکستانی طارق فتح، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈین طارق فتح. اس پہ بھی فرمائیے گا. جی، بہت ساری باتیں آپ نے پوچھی. پہلی بات یہ ہے کہ طارق فتح صاحب سے میرا تعلق کچھ 24-25 سال پرانا ہے. میں کینیڈا جب 1998 میں آیا تب سے طارق فتح صاحب یہاں پہ میرے سے پہلے یہاں پہ موجود تھے، کینیڈا آ چکے ہوئے تھے، امیگریشن لے چکے تھے. تو میرا آنے کینیڈا پہنچنے کے کوئی غالباً 1 یا 2 ہفتوں بعد ان سے رابطہ ہوا. میں لاہور سے بھی ان کو جانتا تھا، یہ ہمارے سینئر ہوا کرتے تھے، لکھنے والے تھے، لاہور ٹیلی ویژن پر بھی پروڈیوسر رہے. تو لیکن وہاں پہ ظاہر ہے ایک واقفیت تھی، یہاں پہ دوستی ہو گئی. تو وہ دوستی کافی ہماری رہی. میں ان کے مسلم کینیڈین کانگریس کے بورڈ آف ایگزیکٹوز میں بھی رہا. میں ان کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے فرنٹ پہ ان کے ساتھ رہا. ہماری بہت ساری ایشوز پہ ہم ایگری کرتے تھے، اور شاید کچھ 2-1 ایسی باتیں بھی ہوں گی جس پہ ہم ڈس ایگری کرتے ہوں، وہ بھی ضروری ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایگری ٹو ڈس ایگری کرنا. لیکن میرا اور ان کا جو ناطہ پوری دنیا میں جانا گیا وہ تب جب میں نے 2010 اور 2011 میں ان کے ساتھ یوٹیوب پر شوز کیے. اور وہ طارق فتح صاحب کے پہلے شوز تھے جو انڈیا پاکستان کے ایشوز پہ یوٹیوب پر آئے، اور انہی شوز سے طارق فتح جی پورے بھارت میں جانے گئے. اور وہ چونکہ میں ان کا انٹرویو لیتا تھا یا ان کے ساتھ کنورسیشن کرتا تھا، تو میرا ایک جو امپریشن میرے حوالے سے وہ بنا طارق فتح صاحب کے ساتھ تعلق کے ناطے کہ ہم دونوں کی ایک جوڑی ہے. اور طارق فتح صاحب کو جہاں جو اپریشیٹ کرتے تھے وہ مجھے بھی کرتے تھے، اور جو ان سے اختلاف کرتے تھے یا آپ نے بھی جو بات کی جو ان کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے تھے تو وہ میرے بارے میں بھی کرتے تھے. تو اتنا ہمارا وہ ایک جیسے ہے. یوٹیوب پر شروع کے دنوں میں جب یوٹیوب بھی نیا نیا تھا، اس وقت اتنے زیادہ یوٹیوب چینل بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور یہ جو آج میرے یوٹیوب کے چینل ہیں یہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے. میں بھی کسی ڈیفرنٹ یوٹیوب کے چینل سے ان کے ساتھ شو کیا کرتا تھا. وہ ایک مقامی ٹیلی ویژن تھا، وہ پھر بند کر کے چلے گئے. پھر اس کے بعد پھر میں نے اپنے طور پر شروع کیا. تب بھی طارق فتح صاحب میرا خیال ہے میرے ٹیلی ویژن پہ جو ٹیگ ٹی وی ہم نے بنایا 2014 میں پہلی ہستی تھے جو آئے، اور ان کا ایک انٹرویو ہوا اور وہ وائرل ہوا، کروڑوں لوگوں نے دیکھا. اور پھر یہ ہے کہ طارق فتح ابھی ہم 4-5 سال کے عرصے میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ یوٹیوب چینلز آ گئے، جو مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ جو آپ کہہ لیجئے ڈائیورسیفائڈ آوازیں آ رہی ہیں، تو اس میں بھی پھر طارق فتح ہر جگہ پہ نظر آنے لگے. لیکن یہ ہوا کہ جو میرا اور ان کا پہلا یوٹیوب پہ شو تھا جو میرے چینل پہ نہیں تھا،
وہ اتنا وائرل ہوا پہلا ہی، جس سے طارق فتح اور میں، ہم دونوں پورے بھارت میں جانے گئے، پاکستان میں بھی جانے گئے، اور ورلڈ وائڈ جو ساؤتھ ایشینز رہتے ہیں ان میں جانے گئے. اور مجھے اس حوالے سے کئی دھمکیوں میں لیٹر بھی آئے، کئی لاسو بھی آئے، طارق جی کو بھی ملے. کہتا ہوں کہ ایک بلا شبہ ایک لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیگیسی ان کی کیا ہے کہ بات چیت کو کرجیس انداز میں کیا جائے، سچے انداز میں کیا جائے. بہت کریٹو انسان تھے، اور بہت ڈفرینٹ باتیں کرتے تھے. ایک تو ہوتی ہے نا جو باتیں جیسے صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہی ان کی کرٹیکل نہیں ہوتی تھی، وہ بہت سارے مطلب ورلڈ وائڈ ایشوز پہ بھی کرٹیکل ہوتی تھی. صرف پاکستان کے مسائل ہی ان کے ٹارگٹ پہ نہیں ہوتے تھے، وہ انٹرنیشنل ایشوز کو بناتے تھے. اور ہمارے جو کینیڈا کے لوکل ایشوز ہیں ان پہ بھی وہ بہت سرگرم رہتے تھے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے موسٹ آف دا ٹائم. تو طارق فتح صاحب کے ساتھ یادوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، چاہے وہ ذاتی شخصی باتیں ہوں، چاہے نظریاتی باتیں ہوں، چاہے ایڈیالوجیکل ایشوز ہوں. تو ان کے ساتھ جو ہم شیئرنگ کرتے ہیں، جو میں شیئرنگ پرسنلی کرتا ہوں، وہ بے انتہا اور لا تعداد باتیں ہیں. اور بس میں مطلب یہاں پہ اب رکتا ہوں، چونکہ باتیں تو نہ ختم ہونے والی ہیں، جی اور جی اب نہیں رہے. ہم دعا کرتے ہیں. جی. تو طاہر صاحب، ہم نے ان کے اندر ایک بات دیکھی، میں نے کچھ پروگرامز ان کے ساتھ کیے، کہ وہ جتنا سامنے اسکرین، آن دا اسکرین جتنا وہ کنفرنٹ کرتے تھے، جتنے اسٹرانگ اور جتنے زبردست وہ نظر آتے تھے، اچھا جب آپ کی ان سے بات ہوتی تھی تو وہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا ڈاؤن ٹو ارتھ، ہمبل، کائنڈ، بالکل بچوں کی طرح بات کرتے تھے، اور اتنے یعنی بالکل لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو اتنا دبنگ اور ٹی وی پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا یہ سب کچھ، لیکن ویسے وہ بہت ہی پیار کرنے والے لگتے تھے. کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ہم چونکہ طارق کے ساتھ ہم نے بہت وقت گزارا. اب میں کچھ سالوں سے ذرا ایک دور کے شہر میں رہ رہا تھا، تو ذرا وقت کم گزر رہا تھا، لیکن گاہے بگاہے ان کے انٹرویو بھی میں کرتا رہتا تھا. ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک بار فون پہ بھی ملاقات ہو جاتی تھی، اور مہینے میں فیس ٹو فیس بھی ہم مل لیتے تھے. تو اس طرح کا سلسلہ چل رہا تھا. لیکن طارق کو پرانا جاننے کی وجہ سے میں بالکل آپ کی اس بات سے تائید کرتا ہوں کہ طارق بہت ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھے، اور بہت ہی ہیلپ فل تھے. میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، اگر آپ کے ساتھ اختلاف بھی ہو تو وہ کہتے تھے، جسے وہ ہمارے پنجاب پاکستان کے ایک پالیٹیشین وہ کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، تو وہ اکثر یہی کہتے تھے کہ مٹی پاؤ، یعنی اگر کوئی اختلاف بھی ہے، کوئی آپس میں کوئی ہے، تو وہ بھی مٹی پاؤ. لیکن چونکہ وہ لکھنے میں اور بولنے میں بہت جیسے کہتے ہیں جارحے انداز کے رائٹر اور سپیکر تھے، تو جو پھر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ باتیں ہمیں ان کی پسند نہیں، تو وہ پھر ان سے خام خواہ کی ذاتی دشمنی بنا لیتے تھے. وہ کبھی یہ تردد ہی نہیں کرتے تھے کہ بھئی اس شخص کے ساتھ فون پہ بات کی جائے یا اس شخص کے ساتھ بیٹھا جائے. تو وہ باقاعدہ کہہ کے لگائے گا، ہنسے گا، آپ کو چائے پینے پلانے کی دعوت دے گا. تو یہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا تھا. وہ پھر بدقسمتی سے ہمارا کلچر بھی ایسا ہے کہ ہم ذرا نا وہ جسے کہتے ہیں جنریشنز تک لے کر چلتے ہیں اپنے گلے شکوے. آپ کو پتا ہمارے کلچر میں تو یہ ہوتا ہے کہ ویسے تعلقات اپیرنٹلی ٹھیک ہوتے ہیں، جب کسی کے بچے کی شادی کا وقت آتا ہے تو پھر سارے اپنے گلے شکوے نکال کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ میں نہیں آنا یہاں تھے. تو وہ مطلب اس طرح کا ہمارا اپنا ایک بدقسمتی سے ایٹیچیوڈ ہے، وہ ہم طارق پہ بھی اپلائی کرتے تھے. لیکن طارق ایک یونیورسل انسان تھے. آپ نے کہا پوری دنیا کا میڈیا لکھ رہا ہے، تو وہ ایک یونیورسل انسان تھے. وہ کوئی ایسا نہیں تھا جیسے آپ نے بھی کہا کہ اب میڈیا یہ بھی لکھ رہا ہے کہ پاکستانی تھے، اور پاکستانی جو میڈیا ہے، جو مین اسٹریم میڈیا ہے، وہ تو ان کو مانتا نہیں تھا. وہ لیکن ہمیشہ ہاں، ٹھیک ہے نا باقی جی، وہ کچھ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے نا. پاکستانی آتھر ہو رہی ہے. یا مجھے مطلب وہ حال ہی کی ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک چائنا کے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، تو وہ چائنا سے خفا ہو کے، ان کی پالیسیوں سے خفا ہو کے باہر چلے گئے. تو اب وہ جب ان کو نوبل پرائز ملا تو پورا دنیا اور چائنیز میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ چائنیز جو ہے نوبل پرائز، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چائنیز سٹیزن شپ چھوڑ دی ہے.
اچھا یہی مسئلہ آپ کے یہاں ڈاکٹر عبدالسلام کا ہے. ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل پرائز ملا, پاکستان سے ان کا تعلق تھا, اور جیتے جی ان کو پاکستان میں ویلکم نہیں کیا جاتا تھا. جب نوبل پرائز ملا تو وہاں کے لوگ اور میڈیا اچنبے میں پڑ گئے کہ بھائی کیا کیا جائے, چونکہ نوبل پرائز ملا تو کیوں نہ اس آنر کو ہم کیش کریں. تو یہی مسئلہ کسی حد تک طارق فتح کے ساتھ ہے کہ ویل نون ریکگنیشن کے تھے. یہ جو آپ نے بات کی اس پہ میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر جو سوشل میڈیا یوز کرنے والے ہیں ان کی طرف سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں, اور جو خود بھی کچھ ایک فری تھنکر ہیں وہ ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, ان کی پوسٹ چلے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان پہ بہت زیادہ تنقید کریں. اچھا اس کے لیے پھر ان کی تصویریں بھی شیئر کرائی جا رہی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو پاکستانی پرچم کو یہ دیکھیں آگ لگا رہے تھے, اور یہ مجھے نہیں پتا وہ کس حد تک اتھینٹک ہے پکچر ہے یا نہیں. لیکن اگر ہے بھی تو ہمارے ادھر بھی تو ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین پرچم پہ جوتے رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں, یعنی یہ تو پھر دونوں طرف غلط ہے نا. لیکن اگر ہم اس کو بنیاد بنائیں یا ایسی باتوں کو چیزوں کو, تو ڈاکٹر عبدالسلام نے تو ان کی ایسی تو کوئی تصویریں یا اسٹیٹمنٹ شائع نہیں ہوئی, ہم نے تو ان کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا. ہمارے اندر کے لوگ جو ہیں ایسے کریٹیکل سوچ رکھنے والے ڈاکٹر پرویز بھائی اور بہت سارے لوگ, وہ ایسی اسٹیٹمنٹ یا ان کی اس طرح کی باتیں سامنے نہیں آئی تو ہم تو تب بھی ان کو سے اتفاق نہیں کرتے, ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں غدار. جی دیکھیے وہ جو طارق فتح صاحب کے حوالے سے وہ پرچم, پاکستانی پرچم جلانے کے ایک واقعے کا معاملہ ہے, اس کا میں عینی گواہ ہوں. میں وہاں پہ تھا اور میں نے اس پہ ایک شو بھی کیا ہوا بائی دا وے انہی دنوں, اس کے بھائی آپ نے کیوں ایسا کیا. تو ان کا بڑا واضح موقف تھا, چونکہ وہ یہاں پہ رہ رہے تھے, اپنے آپ کو گلوبل سٹیزن سمجھتے تھے. تو وہ یہاں پہ رہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب امریکن پرچم کو, چونکہ امریکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, کوئی بھی شخص آگ لگا سکتا ہے ایز اے پروٹیسٹ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غدار ہو. چونکہ امریکہ کی جو فرسٹ امینڈمنٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی, وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے. اب وہ اس کانٹیکٹ سے طارق فتح صاحب اپنے پروٹیسٹ کو دیکھ رہے تھے. ان کا جو سوچ کا انداز تھا وہ انٹرنیشنل لیول تھا, اور وہ پاکستانی پرچم کو جو انہوں نے ایز اے پروٹیسٹ ایک بار یہاں پہ واقعہ ہوا بلوچ ہیومن رائٹس کے ایشوز میں اور اس طرح, تو انہوں نے ایسا کیا. تو انہوں نے یہی بات میرے شو میں بھی کی تھی. بعد میں نے کہا کہ میں وہاں پہ موجود تھا جب آپ نے یہ کیا, تو یہ آپ پہ ایک اعتراض ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو میں تو اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں. اچھا, تو وہ اس کو ایز اے پروٹیسٹ دیکھ رہے تھے. لیکن آپ نے یہ بات کی کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے تو کوئی پرچم نہیں جلایا تھا. مطلب ابھی تک پاکستانی قوم مخمسے کا شکار ہے کہ ان کو ہیرو قرار دیں یا نہ دیں. جو ایلیٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو نوبل پرائز, اور وہ لکھا جاتا ہے کہ نوبل پرائز میں پاکستانی, اٹالین, شاید ان کے پاس اٹلی کی سٹیزن شپ تھی, ڈاکٹر عبدالسلام ون دا نوبل پرائز ان فزکس. تو وہ یہ ہے. تو اب میں بھی دیکھ رہا ہوں کل سے ایسے لوگوں کی میں سافٹ سٹیٹمنٹس طارق جی کے بارے میں دیکھ رہا ہوں, جو طارق جی کی زندگی کے حوالے سے بہت کریٹیکل تھے. انہیں محسوس ہوا کہ یہ شخص تو اب انٹرنیشنل نیوز کا حصہ ہے, تو وائی ناٹ ٹو کلیم him as پاکستانی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی ہیں ہمارے بہن بھائی, وہ تو مطلب دل سے ان کی میں کہوں گا کوٹ ان کوٹ پوجا کرتے تھے اور کرتے رہیں گے. تو ان کے لیے بھی وہ ان کے دلوں میں بہت وہ بستے ہیں. انٹرنیشنلی بھی وہ ہمارے کینیڈا میں انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا, پالیٹکس کی. مجھے یاد ہے جب میں نے الیکشن میں کچھ چند سال پہلے حصہ لیا تو ان سے بہت میں نے بیٹھ کے ایک طرح سے رہنمائی لی. تو یہ جو ساری باتیں ہیں, یہ جو ساری صورتحال ہے, یہ کافی انٹرسٹنگ ہے طارق صاحب کے اب جانے کے بعد بھی جو کانٹروورسیز ہیں وہ چلتی رہیں گی. اور طارق صاحب اپنی زندگی میں بھی کانٹروورسی سے نہیں گھبراتے تھے, بلکہ ان کو انوائٹ کرتے تھے. یہ ان کی خوبی تھی, اور ان کی لیگیسی بھی یہی ہے کہ کانٹروورسیز ان کے جانے کے بعد بھی رہیں گی, اور وہ ان کو بھی ان کی اسپرچولی میں کہوں گا جو بھی ان کا سول ہے وہ اس کو, میرا نہیں خیال کہ وہ اسے اپسیٹ ہوگا. طارق فتح جیسے تھے وہ چلے جانے کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل, ان کے مرنے پر, ان کے چلے جانے پر ایک پوری دنیا میں ان کی خبر چل رہی ہے, اور جب ہوتے تو تب بھی خبریں چلتی. تو آپ نے ایک مرتبہ ٹیگ ٹی وی کے لیے مجھے آفر بھی کیا کہ کیونکہ میں
प्रोग्राम करती थी और उस वक्त तारिक फतेह साहब को मैं लेती थी, कई मरतबा मैंने लिया, लेकिन आपने कहा कि क्यों ना आप हमारे टीवी के लिए उनके साथ एक प्रोग्राम किया करें, और प्रोफेशनल वे में एज एन एंकर क्योंकि आप हैं, तो आप हमारे टीवी के साथ जो है वो ज्वाइन करें और उनके साथ एक प्रोग्राम हमें करके दिया करें, जो बहुत सारी वजूहत की बिना पर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने भी जो है वो, आपको मेरा ख्याल है किसी हद तक थोड़ा बहुत इसके मुतालिक इल्म था कि ये, मैंने उनको फिर उसके बाद नहीं लिया, इसकी वजह ये थी, उनको बताया भी मैंने, और उन्होंने बल्कि ये सजेस्ट किया कि ये बेहतर है कि क्योंकि खतरा है और यहाँ पे थ्रेट ताकि उनको ना लिया जाए तो ना लिया जाए उनको। तो क्या आप इसके बारे में कहते हैं कि हम इस चीज को, कि चाहे कोई कितना भी क्रिटिकल सोच रखने वाला या बात करने वाला हो, उसको हमें बैन नहीं करना चाहिए, यानी हमें बात सुननी चाहिए, हमें देखनी चाहिए, हम अगर कोई उसकी किसी बात को सही कह रहा है तो आप उसको कहने दें, या अगर आपको उससे इख्तलाफ है किसी से तो आप इख्तलाफ का इजहार करें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप खिड़कियां दरवाजे बंद करें, जैसा आपने खुद मिसाल दी कि अमेरिका के उसमें ये शामिल है आइन में कि उनका परचम भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की उस पर कोई जला सकता है, उनके लोग। देखिए बात बड़ी सिंपल, आप तो पाकिस्तान की बात कर रही हैं कि वहाँ पे आप पे इस किस्म का दबाव था कि आप तारिक फतेह के साथ कभी कोई गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लेती थी, या मैंने जब आपसे रिक्वेस्ट की, तो मैं तो यहाँ कनाडा में रह रहा हूँ, तारिक फतेह भी कनाडा में रह रहे हैं, हम दोनों जब आपस में कभी कभी शो रिकॉर्ड किया करते थे। अब टैग टीवी की तो 24/7 नशरियात है, और वो तारिक फतेह वहाँ पे 24/7 तो स्क्रीन पे नहीं बैठे हुए थे। मैं तो ऑन एन एवरेज महीने में शायद एक बार शो करता हूँ उनके साथ। तो जब मैं यहाँ पे अगर शो करता था तो इतने ज्यादा धमकी अमेज लेटर्स आते थे, और मेरे बिजनेस पार्टनर, उन पे इतना प्रेशर आता था कि मतलब बहुत मुश्किल हो जाता था। यानी कनाडा में रहते हुए हमें अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता था। और तारिक फतेह पे ये दबाव आता था, मैंने नहीं छोड़ा, और मुझे आज तक इस बात पे कदगन मेरे ऊपर लगाई जाती है, कम्युनिटी की अक्सरियत की तरफ से भी, और जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ पे या डिप्लोमेसी के जो लोग होते हैं वो भी, कि भाई ये, तो वो तारिक फतेह एक ऐसा ब्रांड बन गए थे। वो कोई बात बेशक ना भी कंट्रोवर्शियल कहें, लेकिन शायद वो कोई ऐसा ब्रांड बन गए थे कि भाई हम तो देख नहीं सकते जो जो उनको नहीं चाहते, लेकिन जो उनको चाहते थे वो कहते थे हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी के तौर पर इमर्ज हुए कि वो अपने चाहने वालों में भी शिद्दत से चाहे जाते थे, और जो उनके साथ एक तरह से नो, यानी मैं लफ्ज यहाँ पे नफरत नहीं बरतना चाहता, जो उनको नहीं चाहते थे वो भी उनको शिद्दत के साथ नहीं चाहते थे। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन रही। जहां तक ये बात है आपका ये पूछना कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत फिर बात ना सुनी जाए, देखिए जैसे हमारे कनाडा में एक बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको पूरी बात करने की आज़ादी हासिल है, और अमेरिका में भी और मेरा ख्याल है यूरोप में भी यही आलम है, लेकिन इसके साथ साथ कोई हेट वाली बात नहीं कर सकते, या किसी शख्सियत को हम लेकर नहीं आ सकते। मुझे सम टाइम महसूस होता है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हमें आज़ादियाँ यहाँ पे हैं, और जो हम पे यहाँ पे एक इखलाकी हमारे ऊपर तकाजे हैं कि नहीं आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि मैंने को आलिया शाह के खिलाफ कोई बात कर दी हो तो आपकी तरफ से एक नोटिस आ जाएगा, और जर्नलिज्म में भी उसको बात को अच्छा नहीं समझा जाता, या मैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में कोई नफरत अंगेज बात कर दूंगा तो मेरे ऊपर हेट क्राइम लग जाएगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, मैं सिर्फ पाकिस्तान को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, पाकिस्तान में बदकिस्मती से आप देख लीजिए एक दूसरे की पगड़ियां उछालने में कोई भी पीछे हटता नहीं, और उसकी मुकम्मल आजादी है, लेकिन जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके हवाले से कोई आजादी नहीं है। जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं वो उनकी कोई आजादी नहीं है, लेकिन पगड़ियां उछालने में, एक दूसरे को बुरा भला कहने में, गाल गलौज करने में उसकी मुकम्मल आजादी है। तो वो आजादियां जो वहां पे हैं हमें यहाँ नसीब नहीं है, और हम लेना भी नहीं चाहते। ऐसा भी है कि वो जो आजादी चाहते हैं अपने लिए या किसी दूसरे के लिए, वो आजादी वो हासिल करते हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाए कि यही कदगन हम पे क्यों, तो मुझ पे क्यों, तो फिर वो जो है वो, लेकिन खुद वो जो चाहे वो
बिल्कुल वही मैंने कहा, जो आज़ादियां पाकिस्तान में हैं, एक दूसरे की पगड़ियां उछालने के ज़मीन में, एक दूसरे को बुरा भला कहने की सिलसिला में, वो यहाँ कनाडा अमेरिका में हमारे पास नहीं है, और हम लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो गैर अखलाकी चीजें हैं। और जो क्रिटिकल थिंकिंग की आज़ादी है वो वहां पे लेना नहीं चाहते पाकिस्तान के मीडिया के लोग। तो ये शायद एक फर्क है। ठीक है, तो ताहिर गोरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बड़ी जो है, मैंने कहा कि बहुत कुछ चल रहा है, इसके ऊपर बहुत बात की जा रही है हमारे सोशल मीडिया पे, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो जन्म ले चुकी है तारिक फतेह के जाने के बाद। उस वक्त थी, जिंदगी में भी थी, और जाने के बाद भी जो है, तो इसके ऊपर क्यों ना एक बात कर ली जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस शुक्रिया, टाइम। बहुत बहुत दोबारा बात। शुक्रिया, थैंक यू।